السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحمدنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحفظ الرجل الصالح في حبله وولده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے روزے کا مقصد کیا ہے، کیوں روزہ فرض کیا گیا، اس موضوع پر مجھے کچھ کہنا ہے. دعا کیجیے گا اللہ پاک حق بات، حق طریقے کے ساتھ، حق نیت کے ساتھ آپ حضرات تک امانت کے طور پر کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زبان سے باتیں نکلوائے جس سے میرا آپ کا امت کا فائدہ ہو. ان باتوں سے میری آپ کی امت کی حفاظت کرے جس سے فتنہ فساد، شرور و فتن پھیلتا ہو. اللہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. حاضرین گرامی، مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام پر، ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر رمضان المبارک کے پورے ایک مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی ہو گئی ہے؟ اللہ پاک دال، دانا، چاول، غلہ، اناج اسٹاک رکھنا چاہتے ہو، بچانا چاہتے ہو، ایک مہینے تک اسے اکٹھا کیا جائے اور اس کے بعد 11 مہینے کھلایا جائے. ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ میں اور آپ جب دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں ہم لوگ
جتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں شاید کہ غیر رمضان میں ہم اتنا استعمال نہیں کرتے۔ بے شمار نعمتیں اللہ پاک کھلاتے ہیں، غریب سے غریب آدمی بھی اتنا زیادہ کھاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اب پھر ہم سوچتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، کیوں اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک مہینہ مسلسل، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جو آدمی رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے، غیر رمضان میں پورے کے پورے روزے رکھنا چاہے تو اس ایک روزے کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس میں رکھنا ضروری ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو مجھے اور آپ کو قرآن یہ جواب دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والوں دیکھو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، یہ نہ سمجھنا کہ صرف تم پر فرض کیا گیا ہے، نہیں، بلکہ تم سے پہلے جتنے لوگ دنیا میں اہل ایمان گزرے ہیں، وہ چاہے حضرت موسیٰ کی قوم کیوں نہ ہو، وہ چاہے حضرت عیسیٰ کی امت کیوں نہ ہو، وہ چاہے حضرت نوح علیہ السلام کی امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت نہ ہو، جو بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ان کی امتوں پر ان کے طریقے کے ساتھ روزوں کو فرض کیا گیا ہے، لہذا تم پر بھی فرض ہے۔ اچھا یہ تو معلوم ہے فرض ہے، رکھنا چاہیے، کیوں رکھنا چاہیے، وجہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آگے چھوٹے سے جملے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بڑی عجیب بات کہی، کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقویٰ طہارت والے بن جاؤ۔ یہ تقویٰ کی چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا تقویٰ نام ہے اس چیز کا، کبھی تم کانٹے دار درختوں کے سائے میں گزرے ہو، چلے ہو، بھئی ادھر بھی کانٹے ہیں ادھر بھی کانٹے ہیں، درمیان میں راستہ ہے، تو آدمی کیسے چلتا ہے؟ تو اس پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت ہم کپڑوں کو بچاتے بچاتے کہیں کپڑے کو کاٹا نہ چبھ جائے، کہیں جسم پر کاٹا نہ چبھ جائے، اس لیے حفاظت کرتے کرتے ہم اس راستے سے گزرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک اسی کا نام تقویٰ ہے۔ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے بچاتے کہیں گناہ میں ملوث نہ ہو جائے، کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ وہ زمانہ ہے بزرگان محترم کہ ہم آنکھ اٹھاتے ہیں تو گناہ ہے، زبان کھولتے ہیں تو گناہ ہے، ہاتھ سے پکڑتے ہیں تو گناہ ہے، قدم کا قدم، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے ایک انگارہ ہاتھ میں لے کر جانا مشکل ہے۔ ایسے ہی بزرگان محترم اتنا خطرناک ماحول میں کیسے ہم گناہوں سے بچیں؟ گناہوں سے بچنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتے ہو، جس سے اللہ خوش ہوتے ہو، اس کا نام تقویٰ ہے۔ وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتے ہو، اللہ کی پھٹکار پڑتی ہو، وہ کام سے بچنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ آج ہم غور کریں، کسی دوسرے پر بولنے کی ضرورت نہیں، میں اور آپ تھوڑی دیر اپنی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کوئی 25 سال سے روزے رکھ رہا ہے، کوئی ماشاءاللہ 30 سال سے روزے رکھ رہا ہے، 60 سال سے رکھتا ہوا رہا ہے، لیکن میری زندگی میں آخر تقویٰ آیا یا نہیں آیا؟ روزے رکھ رہے ہیں، بلکہ بعض لوگ
غیر رمضان میں نمازی نہیں ہوتے، مسجد کو آنا مشکل ہوتا ہے، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ روزوں کو قبول کرے۔ لیکن میں جو محنت کر کر سحری میں اٹھ کر اور پھر ماشاءاللہ نمازوں کے ساتھ میں روزہ جو رکھ رہا ہوں، کیا اس کا مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ تو غور کرنے کی چیز ہے۔ میرے اندر تقویٰ آیا یا نہیں آیا؟ میری زندگی گزشتہ جو گزری ہے ایسے ہی زندگی ہے یا میری زندگی بدلی ہے؟ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے۔ اللہ کے نزدیک نہ صورت دیکھی جاتی ہے، نہ شکل دیکھی جاتی ہے، نہ دولت دیکھی جاتی ہے، نہ طاقت دیکھی جاتی ہے، بلکہ کلام مجید میں اللہ پاک کہتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگوں دیکھو، ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر وانثی، مرد اور عورت کے ساتھ تمہیں پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے کنبے خاندان بنائے ہیں، الگ الگ خاندان، کوئی سید ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی الگ الگ خاندان ہے، الگ الگ رشتہ داری ہے۔ کیوں بنایا؟ لتعارفوا، کہ بھئی تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ بیگ خاندان کا ہے، یہ سید خاندان کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ اچھا، لیکن یہ اس بلبوتے پر اللہ کے نزدیک تم میں مقبول کون ہے؟ تم میں اللہ کے نزدیک قابل تعریف آدمی کون ہے؟ کون کس کا مقام اللہ کے نزدیک اونچا ہے؟ اسی آیت میں آگے اللہ کہتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں وہی معتبر، وہی اللہ کا پسندیدہ، وہی اللہ کا محبوب بندہ ہے جو تم میں زیادہ تقویٰ طہارت والا ہو۔ تقوی کی زندگی جب آدمی گزارتا ہے بزرگان محترم، اس کی نسلوں نسلوں تک، بلکہ حدیث منورہ میں رسول علیہ السلام نے فرمایا 21 پشتوں تک اللہ پاک اس کی نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یحفظ الرجل الصالح فی اہلہ وولدہ، جو نیک آدمی ہوتا ہے، تقویٰ طہارت والا آدمی ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کلام مجید میں ایک سورہ ہے جسے سورۃ الکہف کہتے ہیں، اس سورت کو جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس سورت کو پڑھ لیتا ہے تو آئندہ جمعہ تک اللہ کی ذمہ داری میں رہتا ہے، اور اگر دجال کا فتنہ بھی آ گیا تو اللہ پاک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان کیا ہے سیدنا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، مجھے بس عرض یہ کرنا ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ علم مجھے سکھا دیجیے۔ حضرت خضر نے کہا کہ بھائی تم میرے ساتھ رہ نہیں سکتے، بہت منت سماجت ہوئی، آخری میں رہنے لگے تو ایک بستی میں گئے، جس بستی والوں سے مطالبہ کیا، ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کھانے کا نظام کیجیے۔ آج کل کا جیسا زمانہ نہیں تھا کہ ہر جگہ ہوٹلیں ہوتی تھی، اس زمانے میں کوئی مسافر خانہ ہوتا، ہوٹلوں کا کوئی نظام نہیں تھا۔ تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں نے مطالبہ کیا، بستی والوں نے کہا کہ نہیں یہاں کھانا ہونا کچھ نہیں ہے، یہاں سے نکل پڑو، منع کر دیا۔ تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ روانہ ہو گئے اس بستی سے، لیکن جاتے ہوئے دیکھا کہ اس بستی کے اندر ایک دیوار گرنے کو ہے۔ تو حضرت
خضر نے کہا کہ بھئی آؤ اس دیوار کو سوار دیں گے، اس دیوار کو ٹھیک کر دیں گے، تو ٹھیک کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا آپ کیسے آدمی ہیں؟ ان لوگوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے ان کی مدد کی۔ کہا کہ میں نے کہا تھا کہ دیکھ تیرے میرے اندر جڑتا نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ جو دیوار ہے اس کے نیچے خزانہ رکھا گیا ہے اور یہ خزانہ یتیم بچوں کا ہے، اور اس کا جو باپ تھا روایتوں میں ہے کہ یہ اس کا باپ وکانا ابوہما صالحا، کہ اس کا جو باپ تھا یہ نیکوکار تھا، اس کے نیکوکار ہونے کی وجہ سے اللہ پاک اس کے بچوں کے مال کی حفاظت کر رہا ہے۔ مجھے آپ کو یہ بتلانا ہے ماں باپ تقوی طہارت والے ہوں گے، اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج میرے ماں باپ نافرمان ہیں، میرے ماں باپ تقوی طہارت سے دور ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کی آج حفاظت نہیں ہوتی، نہ ان کی مال کی حفاظت، نہ ان کی عزتوں کی حفاظت۔ بزرگان محترم، آج مسلمان گویا ایسا سمجھیے گا ایک سستا آدمی ہے، ہر جگہ سے پریشان کر رہے ہیں۔ ابھی جو وبائی مرض چل رہا ہے، اللہ سب کو اس سے نجات عطا فرمائے، سب کو صحت عطا کرے۔ گزشتہ سال تھوڑا سا شروع ہوا، پروپیگنڈا کر دیا گیا، میڈیا بولنا شروع کر دی، مسلمان جہادی ہے، مسلمان ایسا ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان دیش دوڑی ہے، بکنا شروع کر دی۔ لیکن یو پی کے اندر اب میلہ چل رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، لیکن کسی کمبخت کو بولنے کی کیا جرات تو دور کی بات، ہمت نہیں کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے بزرگان محترم؟ وہ الگ چھوڑیے، مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے، اگر ہمارے اندر تقوی آ جائے، جس آدمی کے اندر تقوی آ جاتا ہے وہ اللہ کی نگہبانی میں ہو جاتا ہے، کوئی اسے بولنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں سوچنے کی بھی جرات نہیں کرتا۔ صحابہ میں کیا چیز تھی ذرا سوچیے، ٹھنڈے دل سے ہم سوچیں گے، ان کی تعداد بھی کم تھی، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا، اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بیچارے نماز پڑھاتے ہیں فوراً چلے جاتے ہیں، حضور سے کوئی بات چیت نہیں۔ حضور نے پوچھا کہ بھئی آخر ان کی حالت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس صرف ایک کپڑا ہے، میرے پاس ایک کپڑا ہے، اب اسی کپڑے میں میں کیا کرتا ہوں، نماز آ کر پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد گھر کے اندر ایک گڑا ہے، میں اس کے اندر چلا جاتا ہوں، اس کپڑے کو نکال کر میری محترمہ کو دیتا ہوں، وہ محترمہ پہن کر کپڑا پھر وہ نماز پڑھتی ہے۔ گھر کے اندر دو آدمی ہیں، دونوں کے پاس صرف ایک کپڑا۔ آج ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرے تو کم ہے بزرگان محترم، ہمارے پاس کپڑوں کی لاتعداد ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ صحابہ کے پاس کوئی ایسا بھئی نہ ان کے پاس اتنی زیادہ، پھر آخر وجہ کیا ہے کہ جو کامیاب نظر آئے؟ وجہ صرف ایک تھی بزرگان محترم، کہ صرف اور صرف ان کے اندر تقوی تھا، طہارت تھا، وہ کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے، وہ ڈرتے صرف اللہ سے ڈرنے والے تھے، کسی کے سامنے ان کا سر نہیں جھکتا تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا ان کے سامنے جھکا کرتی تھی۔ آج میں اور آپ، میرے اور آپ کے اندر اس چیز کی کمی ہے۔ میں نے اسی لیے کہا اللہ پاک صورتوں کو نہیں دیکھتے، شکلوں کو نہیں دیکھتے۔ دیکھیے دو نوجوان عرب کے اندر گزرے ہیں، ایک نوجوان جسے میں اور آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو دیکھنے کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے بیچارے کالے کلوٹے ہیں،
ہوٹھ اتنے اتنے موٹے. لیکن ایک اور نوجوان ہے جو بہت زیادہ خوبصورت، اللہ نے خوبصورت بھی عطا کی، جوانی بھی عطا کی، اور اللہ پاک نے ان کو مال بے شمار عطا کیا. بلکہ یہ وہ نوجوان تھا جو اپنے آپ کو فخر کے طور پر کہتا تھا کہ میرے سے زیادہ نہ خوبصورتی میں، نہ دولت میں، نہ مالداری میں، نہ صحت میں کوئی قریش کے اندر نہیں ہے. دو نوجوان گزرے، لیکن اس نوجوان کا مرتبہ اللہ اکبر اتنا اونچا مرتبہ. نبی کریم علیہ السلام جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ جنت کے اندر ایسی آواز آ رہی ہے جیسے ایک آدمی چلتا ہوا جو ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے، اس طرح سے آواز آ رہی ہے. حضرت جبرائیل سے پوچھا گیا کہ جبرائیل یہ میرے ساتھ کون آدمی ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے. تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کا وہ بلال ہے، زمین پر چلتا ہے، اس کی آواز عرش پر آتی ہے. اس کے برخلاف ایک دوسرا نوجوان جسے ولید ابن مغیرہ کہا جاتا ہے، اللہ نے دولت بھی دی، سب کچھ دیا، لیکن اللہ کا باغی تھا، اللہ کا نافرمان تھا، جس کی وجہ سے کلام مجید میں کہا گیا ذرنی ومن خلقت وحیدا، کہ اسے میرے اوپر چھوڑ دو، جیسے میں نے اس آدمی کو بغیر کسی اس کے سب کچھ عطا کیا ہے، ایسے ہی جہاں میں پہنچانا چاہوں گا، دینا چاہتا ہوں، وہیں چھیننا بھی مجھے آتا ہے. تو بتلانا یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر تقوی آئے، طہارت آئے. جب تقوی آ جائے گا تو پھر اللہ پاک برکت کے دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس آدمی کے لیے برکت کے دروازے ہوں، رحمت کے دروازے ہوں، اس کے لیے عافیت کے دروازے ہوں، اس کے لیے سکون کے دروازے ہوں، اسے دنیا میں کوئی پریشانی نہ ہو، نہ مال کی پریشانی، نہ جان کی پریشانی، عافیت کے ساتھ رہنا چاہتا ہو، اس آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں تقوی لائے. پھر اللہ پاک برکت کے دروازے اس کے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں. برکت کہتے کسے ہیں؟ تھوڑی سی چیز میں اس کی ضرورت پوری کی پوری ہو جائے. ایک نوجوان تھا، ایسا نوجوان بیچارہ، سب ماں باپ تو بوڑھے ہو گئے تھے. اب اس نے اپنے بڑے بھائیوں سے کہا کہ دیکھو پوری پراپرٹی سب کچھ تم رکھ لو، ماں باپ کی خدمت میرے سپرد کر دو. اب بھائی لوگ تیار ہو گئے، بڑا اچھا سودا ہے، ٹھیک ہے تم ماں باپ رکھ لو، ہم کیا کریں گے، پراپرٹی تقسیم کر لیں گے. اب ہوا کہ بیچارہ وہ غریب نوجوان تھا، ماں باپ کی خدمت کرتا رہا حتیٰ کہ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے. اب ماں باپ جیسے رخصت ہوئے، اس مقام میں کسی آدمی نے کہا کہ دیکھو فلاں جنگل میں ایک پتھر ہے، اس پتھر کو اٹھاؤ، اس کے اندر 100 اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، تم استعمال کر لو. اس نے کہا کہ اس کے اندر برکت ہے. کہا کہ برکت کچھ نہیں ہے، بس تم نے ماں باپ کی خدمت کی، اللہ پاک تمہیں تحفہ عنایت کر رہے ہیں، تم اس کو استعمال کرو. اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں لوں گا. صبح ہوئی، اس نے اپنے خواب کا تذکرہ اپنی بیوی سے کیا کہ دیکھو میں نے خواب میں ایسے دیکھا ہے. اب ظاہر سی بات ہے عورتوں کی عقل بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے. وہ عورت بالکل بگڑنا شروع ہو گئی، ارے تم کیسے آدمی ہو، لے لینا چاہیے تھا، 100 اشرفیاں معمولی بات ہے، چھوڑو کم از کم نہیں تو لیے جا کر دیکھ کر تو آؤ. اس نوجوان نے کہا نہیں، جس چیز کو لینا نہیں ہے اسے دیکھنے کی کیا ضرورت. پھر دوسری رات آئی، دوسری رات میں اسی خواب کے اندر پھر اسی طرح ایک آدمی بول رہا ہے جاؤ فلاں جنگل میں 10 اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس کو تم اپنے لیے استعمال کر لو، کیونکہ تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے. یاد رکھیے گا، جو نوجوان
اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اللہ پاک دنیا کے اندر سب سے پہلے اس کے روزی کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ آج جو میرے نوجوان بچے پریشان حال ہیں کہ بھائی روزی میں برکت نہیں، ہمیشہ بالکل قسمہ پرسی کی زندگی جو گزار رہے ہیں، ان سے عدم درخواست ہے اللہ کے لیے اگر تم اپنی روزی میں برکت چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت صرف یاد رکھیے گا ان کو پیسہ دے دینا ان کے ساتھ نہیں، خدمت یہ بھی ہے ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیے۔ آج میرے نوجوان بچوں کو فونوں میں گھنٹوں بات کرنے کی فرصت ملتی ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کی فرصت ملتی ہے، لیکن ایک لمحہ 5 لحظے صحیح اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنا بالکل گوارا نہیں ہے، ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ ماں باپ کھانے کے محتاج نہیں ہے، اللہ کتے بلیوں کو پالتا ہے تو کیا ماں باپ کو نہیں پالیں گے؟ وہ آپ کے بھوکے ہیں، آپ کی محبت کے بھوکے ہیں، آپ کا ان کے سامنے تھوڑی دیر بیٹھنا یاد رکھیے گا 1000 دولت سے زیادہ ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان بچے ان ماں باپ کو بات کرنا تو دور کی بات کبھی، حالانکہ حدیث منورہ میں رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بچہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ پاک اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو غرض وہ نوجوان جو بچہ تھا ماں باپ کی زیادہ خدمت کیا کرتا تو اسے 10 کا آفر دیا گیا، اب پوچھنے والے نے پوچھا کیا اس کے اندر برکت ہے؟ کہا کہ برکت تو نہیں ہے۔ تو پھر دوسرا دن گزرا، بیوی پھر وہی زیادہ غصہ کرنے لگی، ارے 100 سے آ کر 10 میں ٹک گئے، جاؤ کم از کم 10 تو لے کر آؤ۔ کہا کہ نہیں، جس چیز میں برکت نہیں ہے اسے لینا بھی نہیں اور اسے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ پھر تیسری رات آئی، اس تیسری رات میں وہی خواب میں بھی ذکر کرنے والے نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، ایک اشرفی رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر برکت ہے۔ اب بیچارہ گیا اور برکت کا معلوم ہوتے ہی اس ایک اشرفی کو لیا، لیتے ہوئے راستے میں سوچا گھر کے اندر بہت دن ہو گئے کہ گوشت تک ہم نے نہیں پکایا، چلو کم از کم مچھلی تو لے لیں۔ اب بیچارہ بازار جاتا ہے، اس ایک اشرفی میں ایک مچھلی خرید کر لاتا ہے، لا کر جیسے ہی اس مچھلی کو کاٹنا شروع کیا، اللہ کا کرنا یہ ہوا اللہ پاک نے اس کے اندر ایسا ہیرا رکھا، اس زمانے کے بادشاہ کو بھی اس کی خدمت، اس کی قیمت ادا کرنے کی اس کے پاس صلاحیت نہیں۔ اب اس واقعے سے مجھے یہ آپ کو بتلانا ہے، اگر ہمارے اندر تقوی آ گیا، ہمارے اندر طہارت آ گئی، اللہ پاک زندگی میں کسی بھی طرح سے بغیر کسی ٹینشن کے اللہ روزی میں برکت عطا کرتے ہیں۔ میری بات نہیں، کلام مجید میں آپ کھولیے گا، پارہ نمبر 20 پر 8 ہے، جس کے اندر اللہ پاک کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ کہ اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج میں اور آپ اسی مسئلے میں پریشان ہیں، پوری کے پورے لوگ، لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، کمائی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس پر چھوڑیے گا، ذرا ادھر آئیے، میری اور آپ کی زندگی کو کھنگالیے، میں کتنا میرے اندر اللہ کا خوف ہے۔ یہ روزہ تب ہی حاضرین محترم فائدہ دے گا، صرف بھوکا رہ جانے سے، صرف کھانا چھوڑ دینے سے، پانی چھوڑ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے جن کو سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، اللہ میری آپ کی حفاظت کرے۔ تو پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ٹٹولے کہ میں گزشتہ سال جو میں روزے رکھا، اس سال جو رکھ رہا ہوں، میرے اندر کتنا تقویٰ آیا،
تقویٰ کہتے ہیں کہ آدمی ان چیزوں کو بجا لائے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان چیزوں سے رک جائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ کتنے گناہ آج میں اور آپ کھلم کھلا کرتے ہیں، کوئی اس کی ایسا سمجھیے گا روک ٹھوک ہی نہیں ہے۔ اللہ کو ضروری نہیں ہے فرشتے اتارنا، اللہ کو ضروری نہیں ہے عذابات کو اتارنا۔ اللہ بزرگان محترم جب ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ ایسے پھٹکا دیتے ہیں کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ان روزوں کے طفیل پہلا یہ ہمارا جمعہ ہے رمضان کا، دعا کیجئے گا اللہ پاک عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ پورے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ ان روزوں کی برکت سے میرے اور آپ کے اندر تقویٰ طہارت نصیب فرمائے، ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرمائے، جتنی باتیں کہیں گئی اللہ عمل کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات سنت